عزیز خواتین و حضرات، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، وطن عزیز میں احتجاجی جلسے، جلوس اور دھرنوں کی سیاست کو پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دھرنے اور یہ احتجاج کبھی کسی کا تختہ الٹانے، کبھی جمہوریت کی بحالی، کبھی کسی صوبہ کی وفاق پر چڑھائی، کبھی میرا جسم میری مرضی، کبھی عدالتوں کو بلیک میلنگ کرنے، کبھی مہنگائی، کبھی پارٹی قیادت کی رہائی، کبھی کالا باغ ڈیم کی مخالفت، کبھی فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں، کبھی سرکاری املاک پر حملوں کی شکل میں، اور کبھی لوکل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی شہ پر احتجاج کروا کر عوام پاکستان کو 78 سال سے مسلسل بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جناب والا، مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ بیڑیے اپنے احتجاج کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے لاشوں جیسی گھناؤنی سیاست کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور جب ان کے خونی ڈراموں کے نتیجہ میں ان کو چند لاشیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ فرعون صرف عناصر ان لاشوں کو کیش کروا کر اور حاصل شدہ مفادات کو مافیاز کے مابین حصہ بقدر جثہ تقسیم کرنے کے بعد عوام کو ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا کر خود پتلی گلی سے ورلڈ ٹور پر انویسٹمنٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ برادران اسلام، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جس وطن کو ہمارے بزرگوں نے جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیوں کے نتیجہ میں حاصل کیا تھا، ہماری تمام تر مذہبی جماعتوں کے منشور میں بھی جو چیز مشترک ہے وہ یہی ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی اپنے انتخابی جلسوں میں اسلامک ٹچ بھی دیتی ہیں اور مدنی ریاست کا نعرہ بھی لگاتی ہیں، لیکن کیا وہ مقصد، وہ وعدے پورے ہو چکے ہیں؟ کیا آج تک کسی نے نفاذ اسلام کے لیے عملی طور پر کوئی منظم کوشش کی ہے یا دھرنا دیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ہمارے لیے اب وہ وجوہات بھی جاننی ضروری ہو چکی ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مسلسل روگردانی کیوں کی جا رہی ہے۔ جناب والا، اس مشکوک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر ہمارا حکمران طبقہ اور سیاسی اور جماعتیں واقعتاً اتنے ہی پختہ مسلمان ہیں کہ ایک طرف روس جیسی سپر پاور اور اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت انڈیا کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے جہاد کا نعرہ استعمال کرتے ہوئے جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر جیسے خطرناک مارکوں کو سر انجام دینے کے لیے اپنے ہزاروں جوان قربان اور کھربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر مقصد پاکستان یعنی نفاذ شریعت میں یہ سب سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ جناب والا، ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اگر ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دال میں کچھ کالا ہے یا ساری دال کالی ہے؟ جبکہ نفاذ شریعت کے لیے تو نہ کسی جانی اور نہ ہی مالی قربانی کی ضرورت ہے، تو پھر بھی نظریہ پاکستان کو مسلسل نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ وہ خالصتاً جہاد تھے ہی نہیں؟ اور کیا کہیں ہمارے حکمرانوں اور جہادی قیادتوں نے ڈالرز یا کسی عالمی طاقت کے ایجنڈے کے تحت لاکھوں شہریوں کو اس کی بھیٹ تو نہیں چڑھا دیا تھا؟ اگر واقعی ہمارے ساتھ ایسے دھوکے ہو چکے ہیں تو پھر اب ہمیں ہر صورت خبردار رہنا پڑے گا، اور ہمارے خیال میں بارہا ان آزمائے ہوئے عناصر کو اب دوبارہ آزمانے سے بہتر ہے کہ ہم عوام اب خود بیدار ہو جائیں، کیونکہ سردار دو جہاں علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔
اور تعلیمات اسلام سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار ڈسے جانے کے باوجود ہماری عوام نفاذ شریعت کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔ جناب والا، شریعت اسلامی کے مخالفین اور مغربی جمہوریت کے دل دادا سے میں فقط یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 78 سال سے کیا پاکستان میں جرائم، بدامنی، دہشت گردی، ملکی قرض، کرپشن اور دیگر خرافات میں بے پناہ اضافہ نہیں ہوا؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کیا انسان کے بنائے ہوئے سارے نظام آزمائے نہیں جا چکے، اور ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ کیا یہ سب ہمارے علم میں نہیں ہے؟ اور میں ان وطن پرستوں کی خدمت میں بھی یہ گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ قوم میں وطن سے نہیں بلکہ نظریہ سے بنتی ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ الغرض، اللہ جل جلالہ کی زمین پر اللہ کریم کا نظام، جو کہ نظریہ پاکستان بھی ہے، اس کے نفاذ کے لیے بھی ایک دھرنا ہر صورت ہونا چاہیے، کیونکہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔